اہل سنت والعقائد کی اس فہرست میں جو اگلا نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہیں، اپنی مخلوق سے جدا ہیں، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان بھی فرمایا ہے، اور اس کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے جو سننے اور دیکھنے والوں کو دی جا سکے۔ استوا علی العرش کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے، عقیدہ امام مالک کا قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ الاستوا معلوم و کیفیت و مجہول و سوال عنہ بدع، عقائد کی فہرست میں اس کو رکھا جاتا ہے، کیا اس کو عقائد کی فہرست میں آنا چاہیے؟ استوا علی العرش کیا تصور ہے اس کا؟ یہ تو میں اصول میں عرض کر چکا آپ سے کہ عقائد کی فہرست تو وہی ہوگی۔ اس میں بھی کیا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہمارا عقیدہ ہے، ایمانیات میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز یہی ہے، بلکہ دین کی بنیاد یہی ہے۔ یعنی آدمی مذہب میں یا دین میں داخل ہی یہ کہہ کے ہوتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، میرا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن مجید میں کرایا گیا ہے، اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کے سنن۔ اسی طرح سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ پوری کائنات اس کے اذن اور اس کے حکم سے وجود پذیر ہوئی، اور پھر وہ اس کے عرش حکومت پر بیٹھ کر براہ راست اس کا نظم چلا رہا ہے۔ ٹھیک، اسی چیز کو ایک اصول کے طور پر بھی قرآن نے بیان کیا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی اس نے صرف یہی نہیں کیا ہے، اللہ پروردگار عالم نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس دنیا کو بنا دیا، اس کائنات کو بنا دیا، اس عالم کا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہی اس کا عامر بھی ہے، وہی اس کا نظم بھی چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر میں اسی چیز کو ہمارے لیے ایمان اور عقیدہ بنایا ہے، تو یہ چیز سب مانتے ہیں۔ اب اس کی کچھ تفصیلات، ان تفصیلات میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہو سکتا ہے میرے آپ کے درمیان تعبیر کا اختلاف ہو، ان چیزوں کو بھی میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی بیان کرتے ہیں، مجھ سے سوال کریں گے میں بھی جواب دے دوں گا۔ اہل سنت کا بھی ایک نقطہ نظر اگر ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے۔ عقیدے کے بارے میں عرض کر چکا کہ ان سب چیزوں کو اللہ پر ایمان کے ذیل میں بیان کرنا چاہیے۔ جب آپ سے پوچھا جائے اسلام کے عقائد کیا ہیں تو یہی بتانا چاہیے کہ وہ 5 ہی عقائد ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس کی کیفیت کو متعین کرنے کے بارے میں قرآن مجید نے دوسری جگہ بتایا نا کہ لیس کمثلہ شیء، اور اللہ تعالیٰ تو تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں تو متشابہات کے در پہ نہیں ہو رہا۔ تو اگر کوئی شخص یہ نقطہ نظر اپناتا ہے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی عرش پہ جو کیفیت ہے اس کی تعین کرتے ہیں تو قرآن کی روح سے تو پھر ایک ضلالت اور گمراہی ہوگی نا۔ یعنی قرآن مجید نے متشابہات کے بارے میں تنبیہ کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، تم کوئی تمثیل کا طریقہ اللہ کے بارے میں اختیار نہیں کر سکتے۔ الوہیت کے صفات اور انسان کے صفات میں اس طرح کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکے، تو یہ اصول کی بات ہے۔ ہمارے علم کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وہ ہمارے محسوسات کا علم ہوگا، یعنی علم بالحواس جس کو کہتے ہیں۔ ہم نے ایک چیز کو دیکھا، ہم نے اس چیز کو سنا، جو حواس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ حواس ظاہری بھی ہیں، وہ حواس باطنی بھی ہیں، ان سے ایک چیز ہمارے علم میں آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہمارے حواس سے ماورا ہوتی ہے وہاں ہم تمثیل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں جو چیزیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں ان کے لیے الفاظ ایجاد ہو گئے ہیں، ان کا ایک تصور قائم ہو گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم تمثیل کے طریقے پر سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز بھی ایسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیے جنت کی مثالیں موجود ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کچھ تصور ہم قائم کر لیتے ہیں، اس میں درخت ہوں گے، اس میں باغات ہوں گے، اس میں نہریں بہتی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ لیس کمثلہ شیء۔ تو جب تمثیل وہاں ہو ہی نہیں سکتی تو متشابہات کے طریقے پر مجرد بیان بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ تو یہاں آخری درجے میں احتیاط کرنی چاہیے، جتنی بات قرآن مجید نے جس طرح بیان کر دی ہے اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے جو اہل سنت کا نقطہ نظر ہے وہ درست ہے کہ ہم کیفیت کی تعین میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کا تعلق کوئی ایمانیات سے نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے چونکہ متشابہات کے در پہ ہونے سے منع کیا ہے تو ایک آیت کا ایک لازمی تقاضا ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ ایمانیات ہی کے ذیل کی چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی الگ عقیدے کے طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات بھی کہی جائے گی یا اسی طرح آخرت کے بارے میں جو بات بھی کہی جائے گی وہ اصل میں ایمانیات ہی کے ذیل کی چیز ہوگی۔ ٹھیک، اس کو الگ عقائد کی فہرست میں داخل کر کے بیان کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسری شناخت وجود میں آ جاتی ہے، یعنی ہماری شناخت، مذہبی شناخت صرف مسلمان رہنی چاہیے،
میری بہت سی شناختیں ہیں نا، میں ایک برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ایک نام ہے، میری ایک ماں تھی، میرا ایک باپ تھا، اسی طریقے سے میں ایک ملک سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی نسل بھی ہو سکتی ہے، یہ سب میری شناخت کے مختلف پہلو ہیں۔ انہی میں میری ایک مذہبی شناخت ہے، اور وہ شناخت یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو مذہبی شناخت ایک ہی رہنی چاہیے۔ یہ نام ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا نام ہے، قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو میں جس چیز کی طرف بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک امت کے فرد ہیں۔ یہ امت 1.5 ارب کی تعداد میں اس وقت دنیا میں، یہ ساری کی ساری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ سب مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمیں انہی کا حصہ بن کر ان بنیادی ایمانیات پر رہنا چاہیے۔ ان کی تفصیلات فرد بیان کرتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کروں گا۔ میں اپنی تفسیر میں جب ان آیتوں کی شرح کروں گا تو ایک نقطہ نظر اختیار کروں گا نا۔ تو اس نقطہ نظر کو اختیار کرنا، اسے بیان کرنا، اس کی تعلیم دینا سب بالکل درست ہے۔ یہی تعلیم ہے جو ہم روز دیتے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ مذہب بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بس وہ 5 باتیں کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط نقطہ نظر قائم ہوتا ہے تو اس کی تردید کرتے ہیں۔ بارہا یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز شرک ہو جائے گی، فلاں چیز کفر ہو جائے گی، اللہ کی صفات میں الحاد نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے جو دی جاتی ہے۔ جس چیز پر میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو الگ سے عقائد کی فہرست بنا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے نقطہ نظر واضح ہوا۔